بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دے رکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک راستے پر چل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ جب وہ مغرب کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو سورج کو ایک دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ تم ان پر سختی کرو، خواہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس نے کہا کہ جو نافرمانی کرے گا سو اس پر ہم سختی کریں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اپنے معاملے میں ہم اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے اور اس کے مکمل حالات سے ہم باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے دوسری طرف اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو تقریباً بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا جس مال پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت بازو سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے دونوں پہاڑوں کے سروں تک برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسے آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرف سرخ کر دیا تو حکم دیا کہ اب لاؤ کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پھر ان یاجوج ماجوج میں اس بات کی طاقت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت کی بدولت ہے، سو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ خود اسے گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے گویا ایک دوسرے میں گھسے چلے جا رہے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے، ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے۔ اچھا، سورہ کہف کے آغاز سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات ذکر کی تھی کہ یہ بیسیکلی سورہ کہف جو ہے نا ان سوالوں کے جواب میں اتری تھی جو یہود علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھے تھے۔ یاد ہے یہ بات؟ یہود علماء آئے تھے یہودیوں کے مشورے سے کہ چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا امتحان لیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر مینشن ہے یا ہمارے آباء و اجداد کی تاریخی کتابوں کے اندر ہے، ان تک یہ کتابیں نہیں پہنچی۔ اگر تو یہ سچے پیغمبر ہوں گے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی علم ہوگا۔ پھر اسی صورت کے اندر وہ انشاءاللہ والا واقعہ بھی ہوا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے بدلے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا۔ پھر آیات کی تاخیر جو نزولی تھی اس میں تاخیر ہوئی، بات سمجھ آ گئی؟ تاخیر ہوئی، اور اس تاخیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جب اگلی آیت اتاری تو اس میں پھر سمجھایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، نے آپ کو جواب دینے تھے، بتانے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو کہتے کہ میں تمہیں اس کا جواب انشاءاللہ کر دوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک سوال گزر چکا، پہلا سوال کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلا سوال روح کے مطابق، روح سے متعلق، روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا ان سے کہو، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو یہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے حوالے سے، وہ پورا واقعہ بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کر دیا۔ ایک سوال وہ تھا، اب یہ چوتھا سوال ہے۔ ان کا چوتھا سوال کیا ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ شروع کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کو ذوالقرنین کے حوالے سے بتاتے ہیں، سنتے چلے جائیں۔
سمجھ میں بات؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اب میرا اللہ مجھے ذوالقرنین کے حوالے سے بتانے لگے ہیں، آپ سنتے رہو۔ واقعہ کچھ یوں تھا، ذوالقرنین جو ہیں یہ بہت بڑے بادشاہوں میں سے گزرے، کہیں پہ ان کا اس طرح کا ذکر نہیں ملتا کہ یہ پیغمبر تھے یا نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ قریب ضرور تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت کچھ دے رکھا تھا، ساز و سامان، مال و دولت، ہر چیز دے رکھی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں، بڑی حکومت دی ہوئی تھی، ان کے برابر تو نہیں، لیکن حضرت جو وہ ہیں ذوالقرنین ہیں، ذوالقرنین کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو دیکھنے والا۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے مشرق، زمین کے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے؟ بڑے طاقتور بادشاہ تھے اور بڑے ہی پارسا اور نیک۔ ایک دفعہ انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ زمین کا مشرق دیکھا، مغرب دیکھا جائے کہ سورج غروب کہاں آتا ہے۔ انہوں نے اپنے سامان کی تیاری کی، سفر کی تیاری کی اور چل پڑے۔ چلتے 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 ایک جگہ ایسی آ گئی کہ وہاں سے نہ کشتی گزر سکتی تھی نہ ہی انسان، ہوائی پرواز تو تھی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ دلدل تھی۔ دلدل ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی چیز آپ رکھو گے تو وہ اپنے اندر دھسا لے گی، سمجھ آئی بات؟ تو وہاں پر ان کے سفر کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، ایک دلدل کے پیچھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ ایک دلدل کے پیچھے۔ وہاں پہ ان کو ایک قوم بھی ملی، کچھ لوگ وہاں رہتے تھے اس دلدل سے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ذوالقرنین کو جو ہے وہ کیا کیا؟ اختیار دیا کہ آپ کو اختیار دیا، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برا سلوک کریں۔ یہ یوں سمجھ لیں اچھے سلوک اور برے سلوک کا اختیار ہر حاکم کے پاس ہوتا ہے، ہر حاکم کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے تو ظلم کرے، چاہے تو انصاف کرے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جس طرح آج کل ہماری حکومت چل رہی ہے، وہ چاہے ظلم کریں چاہے وہ کریں، راتوں رات صبح اٹھنے سے پہلے جو ہے نا 17.5 روپے ریٹ پیٹرول کا بڑھا دیا ہوا، کون کیا کر سکتا ہے؟ ابھی بھی موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ 17 کے بجائے 34 بھی کر دیتے تو کیا فرق پڑنا؟ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے جی؟ پیٹرول ڈلواتے ہیں، 2-4 گالیاں نکال لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صاحب اختیار ہوتے ہیں، ہر دور کے جو حکمران ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین تمہیں میں نے صاحب اختیار کر دیا، تم چاہو تو ان کو سزا دو، چاہے تو ان کو چھوڑ دو۔ ذوالقرنین نے جو ہے وہ تیسرا راستہ اختیار کیا، پہلے ان کو دین کی دعوت دی اور ساتھ میں دھمکی بھی دی، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ، ٹھیک ہے؟ خیر یہاں کا جو واقعہ ہے اس کو مکمل کر لینے کے بعد، مطلب یہاں کے جو قوم کے ساتھ جو بھی وہ ہے، جو بھی عمل ہے، جو بھی انہوں نے کیا، وہ ہونے کے بعد انہوں نے دوسرے سفر کا ارادہ کیا اور سوچا کہ اب میں مشرق کا سفر کروں گا کہ مشرق سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو یہاں پہ قرآن پاک سے واضح ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کا زمین کو فتح کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ اب یہ ذوالقرنین جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی فوج لشکر نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی فوج یا لشکر لے کے نہیں نکلے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کو فتح کرنے کے لیے نہیں، صرف سیر کے شوق سے نکلے، چلو دیکھیں ذرا زمین اللہ کی کتنی وسیع ہے۔ مغرب دیکھ لیا، دلدل سے آگے جا نہیں سکتے، اب مشرق کا سفر شروع ہوگا۔ مشرق کی طرف سفر کرتے 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 یہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے جہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ وادی کہتے ہیں، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ اتنا لمبا انہوں نے سفر کیا کہ مغرب سے چلے مشرق میں پہنچے، ٹھیک ہو گیا؟
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ہم نے سورج کی شعاؤں سے رکاوٹ کے لیے ہم نے اس بستی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کے ہاں چھتیں بنانے کا یا مکان بنانے کا کوئی وہ نہیں تھا، ہنر نہیں تھا. جس طرح خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، خانہ بدوش تو آج کل وہ بھی پڑھے لکھے اپنی چھتیں تمبو تو ہر جگہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ جو افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ جو آج بھی لباس سے اور رہائشی بدوباش رہائشی جو طور طریقے ہیں رسم و رواج ان سب سے وہ آ رہی ہیں، وہ اپنے جسم پر پورا لباس تک نہیں پہنتے. تو کچھ ایسے لوگ تھے وہاں پر. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ذوالقرنین ہیں یہ بڑے طاقتور معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے ذوالقرنین کے دربار میں حاضر ہو کر ایک عرضی کی، ریکویسٹ یہ کی کہ اے ذوالقرنین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کے اس پار کچھ لوگ رہتے ہیں، یاجوج ماجوج. وہ یہاں اکثر اوقات اس پہاڑ کو کراس کر کے ہمارے اس علاقے میں آتے ہیں اور لوگوں کو مار دھاڑ اور لوٹ کر کے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہم نے ذخیرہ کی ہوتی ہیں سارا کچھ لوٹ مار کر کے تو نکل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو مار جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں نا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، بچہ مار رہے ہیں، عورت مار رہے ہیں، بندہ مار رہے ہیں، بوڑھا مار رہے ہیں، یا کوئی بھی. بڑا ظلم انہوں نے کیا ہوا، بڑا فساد انہوں نے کیا ہوا. تو گزارش ہے کہ آپ ہمیں ان سے کسی طرح جو ہے وہ چھٹکارا دلا دیں. تو اس سلسلے میں آپ کو جس طرح کی بھی مال کی ضرورت ہے ہم آپ کو مال دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کا ترجمہ آپ پہلے قرآن کے اندر سن چکے ہیں. اب میں آپ کو پورا واقعہ بتا رہا ہوں تو دوبارہ جب آپ سنیں گے تو وہ آپ کو قرآن پاک سمجھ آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. سلیمان نے اپنا ذوالقرنین نے یہ کہا، حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں. ہاں تم لوگ میرے ساتھ صرف محنت مزدوری کرو. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جسمانی مدد کرو، مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس طرح حکم کریں گے ہم ایسا کریں گے. ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کی جو ہے وہ چادریں لے کر، لوہے کی چادریں، بڑی بڑی چادریں. اب یہ دیکھیے نا اس دور میں لوہا نکالنا، اس کی چادریں بنانا، پھر وہ چادروں کا آنا، پھر وہ چادروں کا جڑنا، ٹھیک ہے، اور پھر اتنا جڑنا کہ وہ ہے پہاڑ کی چوٹی کے برابر اس کی چوٹی مل جائے اس لوہے کی. ٹھیک ہے، اور پھر ذوالقرنین نے ان کو حکم دیا کہ اب اس کو آگ بھونکو، یعنی اتنی آگ جلاؤ کہ یہ سارا کا سارا لوہا کیا ہو جائے، پگھل جائے. پہاڑوں جیسے لوہے کو پگھلایا، کیا آگ ہوگی، کیا آگ ہوگی، کیا عجیب منظر ہے. ایک عقل اس بات کو سوچ نہیں سکتی کہ کیسے لوگ ہوں گے. انہوں نے لوہے کی اتنی بڑی پلیٹیں کہاں سے لائے ہوں گے، پھر وہ پہاڑ کے لیول کے اتنا بڑا پہاڑ ہوگا، اتنا اونچا پہاڑ ہوگا. تو پہاڑوں کے اوپر انہوں نے، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، لوہے کی پلیٹیں جوڑی اور اس کو پھر آگ بھونکی پگھلایا. پھر کہا تانبا، پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ. تو اس لوہے کے پگھلے ہوئے لوہے کے اندر اوپر سے انہوں نے کیا کیا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا. وہ تانبا کتنا آیا، وہ تانبے کو پگھلایا کیسے گیا، پھر اس کو ڈالا کس طرح گیا، پھر اوپر اس لوہے کے اوپر کیسے ڈالا گیا، عقل سے باہر ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور اس زمین پر ہوا. تانبا وغیرہ سارا کچھ کر دیا گیا، پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا گیا. اب ذوالقرنین نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں سے اب نکل نہیں سکتے سوائے اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا. اور وہ اللہ کا حکم کب ہوگا، کب ہوگا، قیامت کے نزدیک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جب وہ نکلیں گے نا تو وہ ایسے ہوں گے جیسے سمندر.
اور دنیا کی کوئی یعنی اس زمین کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں، اس قدر تعداد میں زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں اور جنوں کے درمیان کی مخلوق ہے۔ سمجھ میں بات؟ نہ وہ انسان ہے نہ وہ جن ہے، عالم برزخ کی کوئی مخلوق ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہے وہ ہے۔ ان کے جو باپ، ان کی جو نسبت ہے وہ باپ کی طرف سے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، لیکن ان کی ماں جو ہے وہ حضرت اماں حوا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کی ماں جو ہے وہ حضرت اماں حوا نہیں ہے، باپ کی نسبت ملتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ انسانوں اور جنوں کے درمیان کوئی مخلوق ہے، کہا جا سکتا ہے یا کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی کوئی شادی جنات میں بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، اس پر میں کچھ نہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نہ انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے، یہ بالکل چھوٹے کر کے بولے نما ہیں، اور ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دیوار کو، اس کو جو لوہے کی دیوار، تانبے اور شیشے کی پگھلائی کی دیوار جو ہے نا، اس کے اوپر روز اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ آخری کچھ جگہ رہ جاتی ہے جس سے وہ توڑ کر باہر آنے کی تیاری میں ہوتے ہیں، تو یہ روز کی بات ہے، روز تو کیا ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اندھیرا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ تھک جاتے ہیں، تھک کے وہ آگے کہتے ہیں کہ جو رہ گیا وہ کل کریں گے، اور کل ہم چڑھائی کریں گے اس کے اوپر، دنیا کے۔ لیکن غلطی کیا کرتے ہیں وہ، کیا غلطی کرتے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اس لیے جب وہ اگلا دن آتا ہے تو وہ جو ذوالقرنین جس طرح کی دیوار چھوڑ کر گئے تھے ویسی بن جاتی ہے۔ اگلے دن جب یہ آتے ہیں تو وہ ویسی دیوار ہوتی ہے، پھر وہ شروع سے شروع ہوتے ہیں، کرتے 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 جب شام تک ہوتے ہوتے اس کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ بس چند کدالوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا کے اوپر چڑھ دوڑے۔ پھر رات ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ طاری کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ان میں سے کہتے ہیں کہ جو رہ گیا وہ کل کرے، انشاءاللہ کہے بغیر۔ قیامت کے نزدیک ان میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو یہ الفاظ بولے گا کہ جو رہ گیا وہ انشاءاللہ کل کرے۔ جب وہ اگلے دن اٹھیں گے تو دیوار اسی حالت میں ہوگی جس طرح وہ شام کو چھوڑ کر گئے۔ وہ ذرا سی کدالیں ماریں گے، دیوار توڑ دیں گے، اور سارے ایسے نکلیں گے جیسے سمندر کی لہریں ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، ایسے ہی یہ لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ جہاں سے گزریں گے انسانوں کو مار دیں گے، فصلیں ختم کر دیں گے، تباہی تباہی۔ ان کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جن کا ظہور آخر میں ہو چکا ہوگا، وہ ایک، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی دعا، وہ ایک دعا کریں گے، بد دعا دیں گے، اس بد دعا کے نتیجے میں ایک وبا آئے گی جو ان کو لگے گی، ایسی بیماری جو ان کو لگ جائے گی، اور وہ ایسے مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ لیکن یہ یاجوج ماجوج لوگوں کو مار 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 کے اتنا اکٹھا کر دیں گے کہ یہ آگے ان کے میدان محشر ہو، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا گیا، سارے مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے آگے وہ میدان محشر کے اندر وہ جمع ہوں گے، اور جہنم لائی جائے گی، جنت لائی جائے گی۔ جو جہنم ہوگی اس کو کئی فرشتے رسیوں سے پکڑ کے کھڑے ہوں گے، جس طرح ایک بہت بڑا شیر ہو اور وہ بہت بھوکا ہو، ٹھیک ہے، اور سامنے اس کے گوشت پڑا ہو، اور اس کو 8-10 بندوں نے زنجیریں ڈال کر پکڑا ہو، اور وہ گوشت پہ لپک رہا ہو، اور وہ بندے اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہے ہوں، تو وہ کبھی خود گھسٹ رہے ہوں، کوئی کبھی گر رہا ہو، کبھی کوئی جو ہے وہ اس شیر کے ہر جھٹکے کے ساتھ جو ہے وہ 2-4 قدم آگے چلتا ہے، پھر وہ زور لگاتے ہیں اور پیچھے لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے جہنم کے ساتھ، کہ جہنم لوگوں پہ لپک رہی ہوگی اور فرشتے گھسٹ کے آگے جا رہے ہوں گے، وہ پکڑ کے پھر پیچھے لے کر آئیں گے۔ اس ہیبت کے ساتھ لوگ جہنم کو دیکھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟
یہ سارا ماجرا یہ جو آج ہم نے پڑھا یہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا ایک دفعہ آپ ترجمہ سن لیں صبر و تحمل کے ساتھ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر بات آپ سے لوگ ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا کسی قدر حال میں تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ ان سے کہیں کچھ حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیں میں جواب دیتا ہوں، سنیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَيَسْأَلُونَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یعنی آپ سے لوگ ذوالقرنین، اب یہ وہی سوال جواب ہو رہا ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی، کس کو؟ ذوالقرنین کو۔ بات کو توجہ سے سننا، اردو میں بول رہا ہوں نہ پشتو میں نہ ہندکو میں نہ سندھی بلوچی میں، سمجھ آئی؟ اینڈ میں سوال کروں گا۔ ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دے رکھا تھا، سو ایک دفعہ وہ ایک رستے پر چل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ جب وہ مغرب کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو سورج کو ایک دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ تم ان پر سختی کرو خواہ ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ اس نے کہا کہ جو نافرمانی کرے گا سو اس پر ہم سختی کریں گے۔ سمجھ میں بات؟ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے تھے، چاہے نرمی کرو چاہے سختی کرو۔ ذوالقرنین نے کیا کہا؟ تیسری آپشن بنائی، کیا؟ اس نے ان سے یہ کہا جو نافرمانی کرے گا سو اس پر ہم سختی کریں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور جو ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اپنے معاملے میں ہم اس سے نرم بات کہیں گے۔ یہ اب ان کو سمجھا رہے ہیں ذوالقرنین، بات سمجھائی؟ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب دوسرا سفر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی طرف ایک مقام تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا جن کے لیے ہم نے سورج کی طرف سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ یا ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں درخت بھی نہ ہو، کیونکہ درخت بھی ایک سورج کی روشنی سے ایک آڑ ہے، ہو سکتا ہے درخت بھی نہ ہو وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، یہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے، اور اس کے متعلق وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اس کے مکمل حالات سے ہم باخبر ہیں۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑا، کون؟ ذوالقرنین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے دوسری طرف اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو تقریباً بات نہیں سمجھتے تھے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، زبان ان کی کوئی اور تھی، تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے ذوالقرنین اور اس قوم کے درمیان کسی ترجمان نے کروائی ہوگی جو دونوں کی زبانیں سمجھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ مال کی بات کی۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس مال پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر، تم صرف قوت بازو سے میری مدد کرو۔ آگے سمجھ، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے دونوں پہاڑوں کے سروں تک برابر کر دیا۔ بات سمجھی؟ لوہا اتنا رکھا دونوں پہاڑوں کے سروں کے برابر ہو گیا۔ بات سمجھی؟ ایک طرف پہاڑ دوسری طرف پہاڑ، درمیان میں وہ قوم۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک یہ پہاڑ ہے ایک یہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو تو وہ کراس نہیں کر سکتے شاید، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے یہ والا اور وہ والا راستہ بند کیا، تو وہ لوہا اتنا رکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کے لیول کے برابر آ گیا۔ آگے سمجھ میں؟ تو حکم دیا کہ اب اسے آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرح سرخ کر دیا تو حکم دیا اب لاؤ کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پھر ان یاجوج و ماجوج میں اس بات کی طاقت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین نے اگلی بات کیا کہی، یہ سننے والی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت کی بدولت ہے، ھذا رحمت من ربی، ٹھیک ہے، یہ بابا جی کی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلانے
دربار کی دین نہیں ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی دین نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، اللہ کا فضل۔ یہی سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا اچانک، ٹھیک ہے، انہوں نے حکم دیا تھا نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے کون لے کر آئے گا؟ تو ایک ان کی امتی نے کہا کہ اے سلیمان، اے پیغمبر خدا، آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت لا کے رکھوں، آپ کے سامنے لا کے رکھوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، ایسا ہی ہوا، ان کے پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت ان کے سامنے آیا تو فوراً سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ ظاہر ہوئے وہ تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت کی بدولت ہے، سو جو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ خود اسے گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ وعدہ کب آئے گا؟ قیامت، قیامت کے نزدیک۔ اور اس دن ہم ان سب کو، ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیں گے گویا ایک دوسرے میں گھسے چلے جا رہے ہوں۔ گھسے چلے جا رہا ہوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح جوف در جوف ہوں گے جیسے سمندر کی لہریں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اور سور پھونکا جائے گا، پھر سب کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم کافروں کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے، ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔